میں بادشاہ ہوں. علی کون ہے؟ شہنشاہ ہے. جس کا خالق اسے شہنشاہ کہتا ہے. اس کو غضنفر بتائے تو کیا بتائے، اس کو زمانہ سمجھے تو کیا سمجھے. درود پڑھ لو مل کر آواز بڑا. کچھ لطف آیا کہ وقت ضائع ہوا؟ اپنے لیے نہیں پوچھا. جانتے ہو ہر مجلس کے اختتامی لمحات پہ یہ جملہ ضرور بولتا ہوں. کیوں؟ تاکہ آپ کے اس احساس کو اجاگر کروں کہ تم فضائل میں مودت کو زینہ بنا کے عرش کو کیوں نہ چھو لو. پڑھنے والا علم کے لاکھ دریا بہا دے، جب تک آنکھیں نم نہیں ہوتی شام والی بیوی راضی نہیں ہوتی. ہم سلطان العلماء ہیں تو تمہاری نظر میں، بیوی کی نظر میں جہالت سے بھی بڑے جاہل ہیں. میری ماں بہنوں بیٹیوں میں جہاں بھی بیٹھی ہے میری آتاوادی معذرت چاہتا ہوں. بیوی ہم نے تمہیں بہت دیر بٹھایا، بیوی ہم نے تمہیں بڑی انتظار کروائی. اللہ اکبر، عظمت للہ. تو حسین کا بھروسہ لینے آئی تھی، ہم نے تجھے اپنی گفتگو میں الجھا دیا. ذات واجب کی قسم، اس آنسو کو ایک پانی کا قطرہ نہ سمجھ لیا کرو. بہت بڑی نعمت. بس داستان درد وہی ہے جو 1400 سال سے سنتے ہو. ایک لمحہ یاد دلا کر تمہارے تصور اور توقع سے بہت پہلے میں منبر خالی کرنے لگا ہوں. تمہارے چوتھے امام کے لیے ایک جملہ پڑھا میں نے کتاب میں. السید الہلال والمصلی فی السلاسل، زنجیروں میں نماز پڑھنے والے پر سلام. اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ. میں سمجھا تھا کہ تھک گئے ہوں گے میرے سامعین، مگر تمہاری چیخیں بتاتی ہیں تم نہیں تھکے. تھکو بھی کیسے کہ تمہارے آنسو حسرت ہیں علی کی بیٹی کے. کیسے زنجیروں میں؟ بس ایک جملے میں بتا کر میں اجازت چاہ رہا ہوں. یہ تو پڑھنے والے بتاتے ہیں نا تمہیں. 3 دن کھڑی رہی علی کی بیٹی. کیوں؟ کوئی کچھ وجہ بتاتا ہے، کوئی کچھ. میں سنی سنائی کا قائل نہیں جو کتاب میں خود پڑھوں. میں نے یہی پڑھا ہے کہ جو ہی بازار میں قافلہ اہل بیت کے داخلے کی خبر ملی یزید حرامی کو، یہ ملعون شکار پہ چلا گیا. 3 دن کے بعد واپس آیا. اور اب 3 دن میں لاہور والوں کتنی اذانیں، کتنی نمازیں. دیکھنا میری طرف بازار میں بس اپنے تصور کرنے میں تصویر سجانا. چھتوں پہ عورتوں کا ہجوم، بازار میں مردوں کا رش، اور تیرا لہو رونے والا، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. تیرا معصوم تم میں ہے، 2 ماں بیٹیاں پردے داروں میں. یہ 15 معصوم میرے گواہ ہیں. شامیوں نے ایک لوہے کا قمیص بنوایا تھا جس کا نام ہے غل جامعہ. بطول کے زخمی پہلو کی قسم میں نے پڑھا ہے 17 من اسی کا وزن تھا. منوں کے حساب
ہوا، سجاد نے زخموں کے لہو کے ساتھ اشارے سے وضو کیا۔ اب میں تو لاہور والا لفظ ہی بیان کر سکتا ہوں، مسائل پہ چٹان تو ہے نہیں کہ میں تمہارے سروں پہ الٹ دوں، اشارے سے جہاں تک ہاتھ بلند کر سکتا تھا میرا قیدی امام بلند کر کے نماز شروع کی۔ چھتوں پہ جو ہاتھ پتھر برسا رہے تھے ہاتھ رکنے لگے، آنکھیں کھلنے لگی، دماغ چکرانے لگے۔ یزید انہوں کو بچہ کہتا تھا یہ باغی ہے، یہ 15-20 من لوہے میں نماز پڑھنے والا باغی تو نہیں ہو سکتا۔ شمر ملعون کے کانوں تک آواز پہنچی، چوٹ لگے تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ یہ قلم ہاتھ میں لے کے سجاد کے پاس آیا، میں نے قلم کہا ہے تاکہ رونے والوں کے دل نہ دکھے۔ اس نے سجاد کی پشت پر تاریخ کربلا لکھنا شروع کی۔ تو یہ کہتا ہے چھوڑ دے نماز، توڑ دے نماز، قافلہ چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ سجاد نے نماز تو نہیں توڑی، جب سنا نا قافلہ چل رہا ہے جھک کے چل بھی رہا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم۔ جگر پھٹ بھی جائے لاہور والوں تو تعجب نہ کرنا، چھتوں پہ کوہراؤ، ایک دو پتھر شمر کو آ کے لگے، وہ حرامی شرم کر جو چلتے ہوئے رکوع کر رہا ہے اسے تالیاں نے مار رہا ہے۔ اللہ جانے شمر نے کیا گستاخی کی۔ میں کتاب والے فکر نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ یا تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا یا تم مجھے مار ڈالو گے۔ اس گستاخی کے نتیجے میں سجاد زمین پہ گرا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کوہنیوں کے بل چل بھی رہا ہے، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ۔ جب سجدے کی حالت میں بھی شمر کے ہاتھ نہیں رکے اور تو کوئی قریب نہیں آیا۔ 4 سال کی ایک بچی سجاد پہ گری۔ ظالم حیا کر تو کربلا سے تالیاں نہیں مارنے لگا۔ جس وائرس کے لیے مجلس میں قبول شہادت اور مرام کرتا ہوں جمہوریہ اور مومنات کے حاجات و خواہاں عدل و شریعت نزدیک جائزہ پورا فرما سرکار حجت کا جلد ہو اللہم صل ولیک حجت بن حاشم صلوات علیہ وآلہ فی هذه الساعة حبیب اللہ ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم معاقل مقاعد وناصر ودلیل وعینا حتی حسن ورقتا وانتمتع فیها طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآل محمد